السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ آج ہم سورۃ النور کا رکوع نمبر 3 پڑھیں گے، سمجھیں گے اور پھر انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا، نہ تم سب پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، وَمَن يَتَّبِعْ، اور جو کوئی پیروی کرتا ہے، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ شیطان تو یأمر، حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا، والمنکر، اور برے کاموں کا، ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما، تو نہیں زکا پاک ہوتا، منکم تم میں سے، من احد، کوئی ایک بھی، ابدا کبھی بھی، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یزکی، وہ پاک کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تو، سمیع، خوب سننے والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے حیائی پھیلانا مومنوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحمت نہ ہوتی تم پر، اور اگر اللہ شفقت کرنے والا، مہربان نہ ہوتا، تو یہ بے حیائی کے کام جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے تم پر عذاب بھی اتر سکتا ہے۔ اب ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں، وضاحت فرما رہے ہیں کہ انسان کو بے حیائی کی طرف شیطان آمادہ کرتا ہے، اور شیطان کا تو کام ہی ہے کہ وہ برائیوں اور بے حیائیوں کے کام میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے مسلمانوں کا ایمان تباہ کر دے، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیں، ایک وہ انسان جو پہلے سے شیطان کی مانتا چلا آ رہا ہے، یا پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو شیطان اس پر اتنے حملے نہیں کرے گا، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے اس نے تو ماننی ہی میری ہے۔ لیکن اسی کے مقابل ایک دوسرا انسان جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ماننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، شیطان اس کو مختلف قسم کے ہیلوں بہانوں سے ورگلانے کی کوشش کرے گا، شیطان اس کو گمراہی اور بے حیائی کی طرف لانے کی کوشش کرے گا۔ یعنی جتنا ایمان مضبوط ہوگا، شیطان بھی اتنے ہی وار کرے گا۔ تو ان واروں سے بچنا ہم نے خود ہے، کیونکہ شیطان کا تو کام ہے، وہ پہلے انسان سے شرک کرواتا ہے، اور پھر شرک کے بعد اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو گمراہی اور بے گناہی کے کاموں میں مبتلا کر دے۔ جب شیطان کوئی مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے نا، تو وہ بڑے خوبصورت انداز میں اس چیز کو پیش کرتا ہے، جس سے سادہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ اس کے شکنجے میں آ جاتے ہیں، اسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی بے حیائی کے کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جیسے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں پھسلایا تو اس نے کتنا مزین کر کے پیش کیا نا، وہی درخت جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نہ ماننے اور شیطان کے ماننے پر کیا ہوا کہ ان کے لباس ہی اتر گئے۔ یعنی کیا ہوتا ہے، جب انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے نا، پھر وہ حیا کو کھو دیتا ہے، پھر اس میں بے حیائی آ جاتی ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں دیکھیں کیسے بے حیائی عام ہے، اور اس بات کا تصور کیا جاتا ہے کہ اگر لڑکی لڑکے کے شانہ بہ شانہ کام نہیں کرے گی تو یہ دنیا، یہ ملک ترقی ہی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، عورتیں کسی سے کم نہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے بلایا، بلکہ اسلام نے ہی تو عورت کو مقام دیے ہیں۔
اسلام سے پہلے عورت کے پاس تو کوئی مقام ہی نہیں تھا، بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح عورت کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ اسلام آیا، اسلام نے ہی خواتین کے حقوق کو نافذ کیا اور پھر حدود بھی بتا دی کہ کن کن حدود میں رہ کر مسلمان خواتین کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ اور شیطان نے دیکھیں کیسے ورگلایا ہے، مغربی تہذیب میں ڈال کر مسلمان خواتین کے لباس آدھے کر دیے ہیں، اگر مکمل پہنے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جس سے ان کے جسم کے خدوخال نظر آ رہے ہیں، جس سے ان کا جسم نمایاں ہو رہا ہے، یا تو اتنے باریک ہیں کہ وہ پورے طور پر وضاحت دے رہے ہیں، یا پھر اتنے چست ہیں کہ وہ پہننے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ شیطان کے وار ہیں، ہمیں ان شیطان کے واروں سے بچنا ہے، تب ہی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے کے مستحق ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی نیک نہیں بن سکتا، کیونکہ شیطان کے وار ہی اتنے سخت ہوتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اب مجھے کرنا کیا، اور اس کے وار میں آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نا، وَمَا أُبَرِّئُ النَّفْسَ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ شیطان اور نفس تو ہمیشہ برائی کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا رحمت ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پاک رکھیں گے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ رکھیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تو جسے چاہتا ہے اسے پاک رکھتا ہے، یعنی اس کی سیرت کو پاک کر دیتا ہے، وہ گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں۔ اب گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ہم بہت بڑا گناہ عملاً ہی کریں، بے حیائی کی بات ہے کہ اگر ہم کوئی قول بھی بے حیائی والا بولے، غلط کلمات بولیں، ایسے کلمات جو معاشرے کا اچھے معاشرے کا حصہ نہیں ہے، ان کو اپنی زبان سے ادا کریں، چوک چوراہوں پر کھڑے ہو کر غلط جملے کسیں، رستے میں جاتے ہوئے کسی کی بہن بیٹی کو دیکھ کر جملے کسیں، سوچیں کہ اگر ایسا ہی جملہ کوئی آپ کی بہن یا بیٹی پر کس دے تو غیرت کیسے جاگ اٹھے گی آپ کی؟ تو مسلمانوں آپ کو غیور ہونا چاہیے، ہر کسی کی بہن، ہر کسی کی بیٹی آپ کی بھی عزت ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے اور اسلام کے ناطے وہ آپ کی اسلامی بہن ہے۔ آپ نے اس کی عزت کو پامال اور تار نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کا حق بنتا ہے اگر کوئی غیر مسلم اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے تو آپ اس کو بھی ٹوک دیں، اور اگر کوئی بہن بیٹی گھر سے اس حالت میں نکلے کہ باہر کے لوگوں کو وہ مائل کرنے والی ہے، یا لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، یا وہ خود لوگوں کی طرف مائل ہو رہی ہے، یعنی بے حیائی والا لباس پہن کر نکل رہی ہے، اس کا چہرہ ننگا ہے، تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ واپس اس کے گھر جائیں یا پھر اس کو ہی روکیں کہ نہیں، مسلمان عورت کی عزت کے شان نہیں ہے یہ کہ وہ اس طرح سے، یعنی ہمیں مل کر اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں پاک کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تو خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ وَلَا يَأْتَلِي، اور نہ قسم کھائیں، اولو الفضل، فضل والے، منکم تم میں سے، والسعتی، اور وسعت والے، ان اس بات پر کہ یؤتو وہ نہیں دیں گے اپنا مال، اولی القربا قریبی رشتہ داروں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین اور ہجرت کرنے والوں کو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ولیعفو اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، ولیصفحوا اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں، الا کیا نہیں تحبون تم پسند کرتے، ان یہ بات کہ یغفرہ بخش دے، اللہ لکم تمہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم بخشنے والے مہربان ہے۔ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔
وہی جو ہم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پچھلے رکوع میں اور اس آیت کے شان نزول میں بھی پڑھا۔ اسی لمبی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصطح بن اثاثہ کو ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے، یعنی خرچہ دیا کرتے تھے۔ اب جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی اور بے گناہی کا ثبوت اللہ کی طرف سے آ گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ اور یہ فطری بات ہے کہ آپ کسی کے ساتھ احسان کریں اور وہ آپ کے احسان کا بدلہ برائی میں چکا دیں، یعنی جیسے دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ماہانہ خرچہ دیتے تھے تو ان کا تو حق بنتا تھا نا کہ وہ احسان فراموشی نہ کرتے یا کم از کم خاموش ہی رہ جاتے۔ تو انہوں نے بھی تائید کر دی۔ اب حضرت ابوبکر کو اس بات کا بہت افسوس اور دکھ ہوا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں ایسے احسان فراموش انسان کی کبھی بھی مدد نہیں کروں گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ تم میں سے جو فضل والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت یا جو بھی رزق عطا کیا ہوا ہے، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں، مسکینوں، مہاجرین کو دینے سے گریز نہ کریں۔ اللہ تمہیں دیتا ہے، پھر ہی تم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو نا، اسی لیے یہ دینے کا سلسلہ جاری ہی رکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے فوراً اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور فرمایا پروردگار ہم تو چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اور پھر آپ نے دوبارہ وہی مدد کا سلسلہ جاری رکھنے کا عہد کیا اور پھر پہلے سے زیادہ مدد کرنے لگے اور کہنے لگے جب تک ابوبکر کی زندگی ہے تب تک مصطح کا خرچہ یا مصطح کا ماہانہ وظیفہ کوئی بھی نہیں روکے گا۔ اب ادھر ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ معاف کرتے ہوئے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگلے کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا ہے یا اگلا ہمارے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے۔ معاف کرتے ہوئے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہم اللہ کی مخلوق کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یرمون جو تہمت لگاتے ہیں المحصناتی پاک دامن الغافلاتی بے خبر المؤمناتی مومن عورتوں پر لعنوا وہ لعنت کیے گئے ہیں فی الدنیا دنیا میں والآخرت اور آخرت میں ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے عظیم بہت ہی بڑا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں وضاحت فرما رہے ہیں کہ جو پاک دامنہ مومنہ عورتوں پر اور ایسی عورتیں جنہیں اس بات کی بالکل سمجھ نہیں ہے یا انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، ایسی عورتوں، خواتین اور لڑکیوں پر یہ گناہ کی، زنا کی تہمت لگاتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کا مستحق قرار دے دی ہے۔ تو یاد رکھیں جو اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے نا، سمجھیں کہ وہ اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا ہے، اور جو اللہ کے دربار سے دھتکار دیا جائے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کسی قسم کی بھلائی کی امید مت رکھیے گا۔ آج سے پہلے جو بھی ایسا گناہ ہو چکا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اس شخص سے بھی توبہ کریں، کم از کم جو اس کی دل آداری کی ہے اس سے اس کی معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں کہ آئندہ کبھی بھی کسی پر بھی اس قسم کا کوئی بھی الزام نہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لگائیں گے کیا ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یوما جس دن تشہدو شہادت دیں گی علیہم ان پر، یعنی ان کے خلاف جو دنیا میں الزام تراشی کرتے ہیں، السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما اس وجہ سے جو کانوا تھے وہ یعملون عمل کیا کرتے۔ یومئذ اس دن یوفیہم اللہ پورا پورا دے گا انہیں اللہ دینہم ان کا بدلہ، الحق جو پورا پورا ہوگا، حقیقی ہوگا، جو ان کے لائق ہوگا، ویعلمون اور وہ جان لیں گے ان اللہ کہ بے شک اللہ هو الحق
البتہ وہی تو حق ہے، المبین اور وہی حق کو بیان کرنے والا، حق کی وضاحت کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تمام لوگوں کے خلاف جو دنیا میں گناہ کرتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، قیامت والے دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ زبانیں ان کے اختیار میں نہ رہیں گی اور بول کر بتائیں گی یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا، فلاں مومنہ پر فلاں مومن پر اس نے الزام لگایا، یا اللہ اس شخص نے میری زبان کے ساتھ اتنا بڑا جرم کیا کہ کسی پر بلا وجہ تہمت لگا دی۔ ہاتھ گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے میرے ساتھ کسی پر ظلم کیا، پیر گواہی دیں گے کہ اللہ میرے ساتھ چل کر یہ ظلم کرنے، گناہ کرنے یا کسی بھی ایسے غلط کام کی طرف گیا تھا۔ اس دن انسان کے اختیار میں نہ اس کی زبان، نہ اس کے ہاتھ، نہ اس کے پاؤں ہوں گے، بلکہ گناہ کرنے والے انسان اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے انسان کے خلاف اس کے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم، قیامت کا دن تو ایسا ہوگا جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ان کا پورا پورا حق عطا فرما دیں گے۔ دین دراصل 4 معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں، اور ادھر جو دین کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا بدلہ، جو اعمال انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان اعمال کا بدلہ ان کو قیامت والے دن عطا فرما دیں گے۔ اور اس دن تو کسی قسم کی کوئی سفارش، کوئی رشوت، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس دن تو اپنے اعمال ہی کام آئیں گے۔ آج دنیا میں اعمال اچھے کر لیں گے تو قیامت والے دن کی شرمندگی سے محفوظ رہیں گے۔ الخبیثات، ناپاک عورتیں، للخبیثین، ناپاک مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون، اور ناپاک مرد، للخبیثات، ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات، اور پاکیزہ عورتیں، للطیبین، پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون، اور پاکیزہ مرد، للطیبات، پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک، یہی تو وہ لوگ ہیں، مبرؤون، جو بری ہیں، مما، اس میں سے جو، یقولون، وہ کہتے ہیں، لہم، انہی کے لیے، مغفرۃ، بخشش، ورزق، اور رزق، کریم، عزت والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں، اور ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں، کیونکہ کبھی بھی پاک مرد کسی ناپاک کو پسند نہیں کرے گا، اسی طرح کوئی ناپاک مرد کسی پاک عورت کو، یا کوئی ناپاک عورت کسی پاک مرد کو پسند نہیں کرے گی، کیونکہ ان کی آپس میں عادات میچ نہیں ہو رہی ہوں گی، ان کی سوسائٹی جس میں وہ رہنے کے عادی ہیں وہ میچ نہیں ہو رہے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے جو نیک اور پاکیزہ مرد و خواتین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کریں گے، تمام احکامات کی پابندی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کا ماحول بہت پاک ہوگا، جو کہ ناپاک مرد و خواتین کے لیے بہت ہی عجیب سا ماحول ہوگا، جس میں ان کو رہنا بہت دشوار ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، ان کے علاوہ یہ کسی کے ساتھ اکٹھا نہیں رہ سکتے۔ اور پھر فرمایا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ جس طرح ناپاک مرد اور عورتیں پاک کے ساتھ رہنا پسند نہیں کریں گی، بالکل ایسے ہی کہ پاک مرد اور پاک عورتیں کسی ناپاک کے ساتھ اتنے گھٹیا ماحول میں رہنا بالکل بھی پسند نہیں کریں گے۔ اور فرمایا یہی پاک مرد اور پاک عورتیں، اولئک، یہی تو وہ لوگ ہیں، مبرؤون مما یقولون، وہ ان باتوں سے بری ہیں جو لوگ کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، یہ لوگ اس طرح کی باتوں سے مبرؤون ہیں۔ فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش، رحمت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا ہے۔